صحیح تو بناتا ہے کون کرنا رہ دو نہ روکا جائے. محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات اس پروگرام میں سب نے شرکت کی. مدرسہ عائشہ صدیقہ کی اہل کمیٹی نے مدعو کیا. کچھ دل کی باتیں جو تعلیم کی طرف لے جانے والی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے اس امت کے لیے کیا فرمایا، میں اس شعر سے اپنی بات کو شروع کرنے کی کوشش کروں گا کہ چلو اب اپنے حصے کی ریت نچوڑی جائے. چلو اب اپنے حصے کی ریت نچوڑی جائے. اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے. اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں، اپنے بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو. ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. محترم سامعین حضرات، یہ بہت ایک پیارا دن ہے 26 جنوری. اور جو 26 نومبر میں نے بولا اس دن یہ سمویدھان 26 نومبر 1949 کو تیار ہو گیا تھا. یعنی اس کے 2 مہینے کے بعد 1950 26 جنوری کو یہ سمویدھان یہاں لاگو ہوا. سمویدھان لاگو ہوا، بہت ساری چیزیں ہوئی بھارت کے اندر. مسلمانوں نے سب نے آزادیاں منائی. جیسا کہ ابھی بتایا گیا، دلی کی سرزمین سے لے کر کے بنگال کی کھاڑی تک سڑکوں پر مولوی حضرات کے باڈی کو ان کو پھانسیوں لگا کر کے 50,000 علماء کی قربانی اس بھارت کے لیے دی گئی تھی. تب کہیں جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا اور لاکھوں لوگ، لاکھوں بچیاں بچے نہ جانے کتنے شہید کیے گئے آزادی کی لڑائی میں. یہ بھارت آزاد تو ہو گیا، لیکن جو آزادی ہمیں چاہیے تھی وہ آزادی ہمیں ابھی تک مل نہ سکی. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا آپ کے لیے ضروری کیا ہے کہ آخر کار اتنی قربانیاں اور ہر قدم پر جب یہ سمویدھان لکھا جا رہا تھا تو اس وقت بھی کئی مولوی حضرات اور کئی بڑے دانشور لوگوں نے اس میں شرکت کی اور سہیوگ کیا تھا. لیکن آج یہ تعصب کی نگاہ اور یہ ساری چیزیں، اور حکومت تو مسلمانوں نے بھی یہاں کی تھی. بتانا چاہیے کہ جب ایک حافظ قرآن جناب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب بھارت کی سرزمین پر یا حکومت کی تھی تو ایک پنڈت کی بیٹی کے ساتھ انصاف کیا تھا. آج ہماری بیٹیوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے جوانوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے لوگوں کو کس نظریے کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں بہت سارے IAS IPS اور بہت سارے لوگ میرے فرینڈشپ لسٹ میں شامل ہیں، میں ان سے باتیں کرتا ہوں. بہت سارے تھانہ اध्यکش میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو جب چاہیں گے، جب کسی بھی کوئی گناہ نہیں ہے ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. میں لگاتار یہ چیزیں دیکھتا ہوں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بے گناہ کو جیل بھیج دیا گیا، اس پر مقدمات داخل کر دیے گئے، اس کے خلاف ایکشن لے لیا گیا، اس کا گھر توڑ دیا گیا.
یہ کیا ہو رہا ہے؟ قربانیاں تو ہماری بھی تھی، لیکن آخر ایسا کیوں؟ تو معلوم یہ چلا کہ اگر کوئی دنیا کے اندر انصاف آپ کو دے سکتا ہے تو وہ اغیار نہیں بلکہ مذہب اسلام کو جاننے والوں کی جس ملک میں حکومت رہی ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو جب میں نے پڑھ کر کے دیکھا، لاکھوں لوگوں کی فوج ان کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی، اور اسی بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے فتح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری رگوں میں وہ خون ہے کہ جو انصاف پسند خون ہے۔ اور لوگوں نے کہا تو آج تو مارے جائیں گے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا آج سب کے لیے امان ہے۔ بنارس کی سرزمین پر ایک لڑکی تھی جس کا نام شکنتلا، اس کے باپ کا نام رام لال۔ اس رام لال کی بیٹی شکنتلا کے ساتھ ایک ابراہیم کوتوال ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں اورنگزیب کی حکومت تھی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ جب رنگ شادی کرنے کے لیے جب یہ کہا گیا تو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس وقت اپنے ہی کوتوال کو ہاتھیوں کے ذریعے چلوا کر کے یہ فیصلہ دے دیا کہ ہماری حکومت میں مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اور ہمارے پہلے کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو تو آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ہمارے دل میں درد اٹھتا ہے کہ آخرکار ہم نے اسی دن کے لیے اس بھارت کو آزاد کرایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کا بادشاہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا ویلکم، آپ کا سواگت ہے، اور اسلام میں کلمہ پڑھ کر کے داخل ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا، اسے ایک جبہ پہنا اس نے اور طواف کرنے لگا۔ ایک غریب آدمی کا پیر اس کے جبے پر پڑ گیا۔ بادشاہ تھا، اسی تیش میں آ کر کے اس نے تماچا مار دیا۔ وہ روتا ہوا فاروق اعظم کی عدالت میں گیا اور کہنے لگا کہ غسان کا بادشاہ جس نے ابھی چند دن پہلے مذہب اسلام کو قبول کیا ہے اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا بلاؤ بادشاہ کو۔ سب کے سامنے بلا کر کے کہا کہ ایک غریب آدمی اس بادشاہ کو تھپڑ مارے گا، اور کل کا دن مقرر کر دیا اور کہا کہ رات بھر اسے چاہو تو منا لو غریب کو، یا پھر سزا سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب اتنا کہا تو بادشاہ نے سوچا اور سوچ کر کے رات میں اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر کے نکل گیا۔ تو لوگوں نے کہا حضور اتنا بڑا بادشاہ اور اتنے سارے لوگوں کو لے کر کے اسلام میں داخل ہوا تھا، بس ایک چھوٹی سی وجہ سے آپ نے اس کو بھگا دیا۔ آپ چاہتے تو اس کو روک لیتے، کوئی اور راستہ نکال لیتے۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ میں تمہاری باتوں کو سنوں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کو دیکھوں۔ میرے نبی نے دوسروں کے کمزور لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرنا سکھایا ہے، اور نبی نے فرمایا ہے کہ پہلے کی امتیں اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی تھیں یا پھر وہ بہت زیادہ گناہ اور ساری چیزوں میں ملوث تھیں۔ پہلے کی امتیں تباہ اس لیے ہوئی کہ جب کسی غریب کا کوئی جرم ہوتا تھا تو اس پر مکمل طور سے اس کو سزا دی جاتی تھی، اور جب کوئی پیسے والا طاقتور آدمی ہوتا تھا تو اس کی چیزوں کو بدل دیا جاتا تھا اور اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان امتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آخری بات کروں گا کہ کوئی جو ہمارا یہ ریپبلک ڈے جو سمویدھان لاگو ہوا ہے، تو ہمیں امید ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ ہمارا سمویدھان ہمیں کیا اجازت دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطن من الایمان، وطن سے ایمان، اس سے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا جو یونیورسٹی کے گیٹ پر بھی لکھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اس مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بتایا جائے کہ ایج لمٹ ایجوکیشن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آپ بچے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں، علم کے لیے آپ کو کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، چاہے فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میتھ ہو، بائیو ہو، اکنامکس ہو، علم ریاضی، کچھ بھی آپ حاصل کریں۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ آئی ایس، آئی پی ایس، پی سی ایس جے، بی بی اے، ایم بی اے، بی سی اے، ایم سی اے، بی فارما، ایم فارما، بی یو ایم ایس، ایم بی بی ایس، ایم ڈی سب کراؤ، کیونکہ اب ضرورت ہے تعلیم کی۔ اس تعلیم اتنی بڑی چیز نہ ہوتی تو پیغمبر اسلام کو سب سے پہلے جب قرآن نازل ہوا تو اقرا کے نام سے اس لیے
کہا گیا تاکہ امت اس کو سمجھے، اس کو محسوس کرے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کا نام لو، اب چاہے میتھ پڑھو، چاہے فزکس پڑھو، کیمسٹری پڑھو، ساری چیزیں پڑھو۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک شخص اپنے قبیلے سے نکلا، جیسے کہ آج ہمارا سنویدھان ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دلی میں شرزیل امام اور کئی لوگ جو جیلوں میں بند ہیں، ان کا کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو ضمانت نہیں دی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتیں ہیں وہ بڑی تیزی سے بدلتی جا رہی ہے، اور مولانا عثمان غنی اور نہ جانے کتنے جیلوں میں ابھی بند ہیں، ان کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے۔ بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو، ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا، کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ جب حکومتیں تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے لگے تو تمہیں آگے بڑھ کر کے جوڈیشری میں بھی جانا ہے، تمہیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ تمہیں IAS بننا ہے، تمہیں طاقت بننا ہے علم کے ذریعے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سوچیں کہ انصاف صرف وہ نہیں ہے کہ جو عدالتیں آپ کو دیں، انصاف وہ بھی ہے کہ جو آپ کے سامنے اگر کسی غریب کو دبایا جائے تو اس جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ خاموش نہ رہیں بلکہ بولیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ میرے نبی نے، ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب ایک شخص تھا بنو آراش ایک قبیلے کا، اس کے پاس 2 اونٹ تھے۔ میں اپنی اس بات کو کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آیا، اس نے سنا تھا کہ مکہ کے بازار میں اونٹ بہت قیمت پر بکا کرتے ہیں، لے کر کے آ گیا۔ آیا تو ابو جہل سے اس کا مقابلہ ہوا، وہ کہنے لگا اونٹ تو بہت اچھے ہیں، کیا دام لوگے؟ اس نے بتایا، ابو جہل نے خرید لیے اور کہا کہ پیسے کل لے لینا۔ کل آیا تو پھر پرسوں کہہ دیا، وہ دینے کا نام نہیں لیتا۔ یہ پریشان ہو گیا، اس کے اپنے بچوں کی ساری کمائی سب کچھ، یہ 2 اونٹ تھے۔ اب لوگوں نے کہا کیا ہوا، رو کیوں رہا ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا پردیسی ہوں، ایسے ایسے۔ ایک شخص نے اونٹ لے لیے، کہا وہ دیکھ خانہ کعبہ کے پاس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس جا، وہ تیری مدد کریں گے۔ وہ گیا، جانے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں تھے، لیکن وہاں کے جوہلا اور وہاں کے سردار جو تھے وہ تھے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں قبیلہ بنو آراش کا رہنے والا ہوں، میں اونٹوں کو لے کر کے آیا تھا اور ایک شخص اس نے لے لیے، پیسے نہیں دیتا۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہمارے ہوتے یہ کون پیسے نہیں دے گا، نام کیا ہے؟ اس نے کہا ابو جہل۔ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ تو سب سے بڑا جاہل ہے، وہ پیسے نہیں دے گا، اور تمہیں پیسے چاہیے تو وہ دیکھو خانہ کعبہ کی دیوار سے بالکل قریب میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ اور مسکرانے لگے۔ وہاں کون ہے؟ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس شخص مایوس ہو کر کے گیا اور ڈرتا ہوا پہنچا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آہستہ سے بیٹھ گیا۔ جب یہ بیٹھا تو اللہ کے رسول کو کچھ آہٹ ہوئی، پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مایوس لگتے ہو، پریشان لگتے ہو، مسافر ہو۔ جب یہ الفاظ اس کے کانوں میں آواز آئی تو یہ کہنے لگا میں اس قدر رویا، جی بھر کر رویا جیسے پردیس میں میری ماں مجھ سے مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گلے سے لگا لیا، کہا بتا بات کیا ہے؟ کہا فلاں شخص نے میرے اونٹوں کو لے لیا، پیسے نہیں دیتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس ابھی بہت سارے لوگ نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، ابھی چند لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر لے گئے، ناشتہ کرایا اور کہا اب چل بازار کی طرف، کون ہے جو تیرے پیسے نہیں دیتا؟ کہا ابو جہل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی چند لوگ اسلام قبول کیے ہیں اور ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، میں کیسے کروں؟ لیکن نہیں، حق بولنے کے لیے بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حق بولنے کے لیے، انصاف دینے کے لیے تمہیں بادشاہ ہو یا جج ہو یا پھر بہت علاقے کے کوئی سورما ہو یا پھر شیخ ہو، اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حق تو دل سے نکلتا ہے، جو تمہارے نبی نے تمہیں سکھایا۔ ہاتھ پکڑا اور لے کر کے بازار کی طرف چل دیے اور جا کر کے وہاں پر کہا کون ہے؟ کہا یہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو سردار بنتا ہے، اتنا بڑا سردار، پیسے والا، تو غریبوں کا مال چھین کر کے، لوگوں کے حق کو چھین کر کے بڑا آدمی بنے گا، تو اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ کب دے گا؟ کہا میں دے دوں گا۔ کہا کب؟ کہا دے دوں گا۔ کہا ابھی دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت والی زبان سے جو الفاظ نکلے اس پر روب طاری ہو گیا اور اس نے اس شخص کے پیسے دیے۔
وہی جو 3-4 سردار بیٹھے تھے اس میں سے ایک شخص مزے لینے کے لیے آیا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ ابو جہل گستاخی کرے گا. اس نے دیکھا جہاں تو معاملہ پلٹ گیا. تب اس شخص کے قریب آیا کہ بھائی تیرے پیسے مل گئے, اب تو اپنے دیش جہاں سے آیا چلا جا اور ان کے باتوں میں مت آنا, یہ بہت بڑے جادوگر بھی ہیں. تو وہ سوچنے لگا یہ جادوگر ہیں اور سب میرا تماشا بنا رہے ہیں, تو پھر یہ ہیں کیا؟ وہ آگے بڑھ کر کے آیا, کہا حضور آپ ہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اتنا سننا تھا اور پھر وہ رونے لگا, ہاتھ پکڑ کر کے کہا کہ اگر آپ روئے زمین پر نبی نہیں ہیں تو اس دنیا میں پھر کوئی نبی نہیں. یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اسی مکہ کے بازار میں کلمہ پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل فرماؤ. یہ انصاف ہے, اور انصاف جب لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے تب لوگوں نے مذہب اسلام کی خوبیوں کو سمجھا ہے. آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو جو بھی تعلیم آپ جس عہدے پر پہنچے, آپ چھوٹے آفیسر بنے یا بڑے, لیکن جب دیکھیں کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, بھلے وہ غیر مسلم صحیح, اگر اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس کو انصاف دلائیں گے. یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ایک شعر کہا گیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دل میں محبت رکھ لو بس. محبت کا مطلب یہ ہے برائیوں سے بچنا, انصاف کی بات کرنا, غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا, ایجوکیشن کی بات کرنا, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا. اور یہ جب سب کچھ ہو جائے گا تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں, تیرے ہاتھ میں لوح اور تیرے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے گا. پھر لکھ اپنی قسمت کو, اپنی قسمت میں کیا بدلاؤ چاہتا ہے. تقدیر دنیا کے حکومتیں چاہتا ہے, جو اخروی اعتبار سے کامیابی چاہتا ہے. تو پھر یہ لوح و قلم اس وقت آئیں گے جب آپ اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے. اور یہی وہ وقت ہے اتارنے کا. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ محنت کرو, بھلے ہی رات بھر آپ کو پڑھنا پڑے. میرے نبی نے فرمایا علم سیکھو اگر تمہیں چین جانا پڑے, جبکہ ملک چین میں اس وقت نہ درس و تدریس تھا, نہ نحو و صرف پڑھایا جا رہا تھا, نہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز پڑھائی جا رہی تھی. لیکن آپ نے ڈسٹینس کے بارے میں بتایا کہ اتنی دوری طے کر کے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے, آپ وہاں تک جاؤ. اس لیے اپنے بچوں کو بتاؤ کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. آپ بھوکے رہ لو, اس کو حاصل کرو اور دنیا کو بتا دو کہ جب علم ہوگا, ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں سنویدھان ہوگا, تو ہم اپنوں ہی کے ساتھ نہیں, ہم غیروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے والی شخصیت اور ہم غیروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے والی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں کیا چیز ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. اور ایک شاعر نے لکھا ہے کہ زمانے میں آئے بہت آنے والے, نہ آیا کوئی تجھ سا او آنے والے. یا رسول اللہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.